بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ریحان اللہ والا ہے. میں شکر گزار ہوں امیر العظیم صاحب کا کہ انہوں نے دعوت دی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کی گفتگو سے کچھ لوگ جنریٹو اے آئی جو آج کل اس 2023 میں جس کی صحیح طریقے سے ابتدا ہوئی ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے، اور ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایز اے نیشن، ایز اے کمپنی، ایز اے لوگ انسان کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو جنریٹو اے آئی جو آج کل ہیں، ان کے جو پیچھے جو چیز ہے وہ ایک گوگل کی ایک ریسرچ ہے، اس کو جی پی ٹی کہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے چیٹ جی پی ٹی کافی مشہور ہوا ہے. اس کو استعمال کر کے ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے اوپن اے آئی. انہوں نے ایل ایل ایمس کریٹ کیے، لارج لینگویج ماڈل کریٹ کرے، اور اس کو ٹرین کیا. دنیا میں جتنا بھی ٹیکسٹ اویلیبل تھا انٹرنیٹ کے اوپر، اس کا میجورٹی چنک اٹھایا، جس میں تمام صحیفے قرآن، حدیث، دنیاوی علم، پی ایچ ڈی ڈگریز، جتنا علم ہمارے پاس گوگل پہ اویلیبل تھا وہ سب انہوں نے لیا اور اس کو ٹرین کر دیا. اس کو کہا یہ پڑھ لو. جیسے کہ کوئی ایک آدمی ہوتا ہے وہ پی ایچ ڈی کرتا ہے، تو اس کے پاس دنیا میں 40 کتابیں 50 کتابیں اس نے پڑھی ہوتی ہیں، اس کو اس کے گو تھرو کر لیتا ہے. فرق اس میں یہ ہے کہ یہ کمپیوٹر تھا اور اس کو کچھ بھولتا نہیں ہے، اس کی یادداشت خراب ہے، یعنی خراب نہیں ہوتی، اور یہ جو آپ اس کو سکھاتے ہیں وہ کر لیتا ہے. لارج لینگویج ماڈل کیسے کام کرتا ہے کسی سائنٹسٹ کو سمجھ نہیں آیا ابھی تک کہ کام کیسے کرتا ہے. جس طرح سے انسان کا دماغ کام کرتا ہے اس طرح وہ کسی کو نہیں سمجھ میں آیا. جس نے ایل ایل ایم جس نے ایجاد کیا ہے وہ خود کہتا ہے کہ ہمیں خود نہیں پتہ یہ کام کیسے کرتا ہے. یہ پریڈکٹیو لرننگ کرتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ سے کہوں کہ ہیر، تو فوراً دماغ میں رانجھا نام آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اتنی دفعہ ہیر رانجھا سنا ہے کہ وہ ہیر کے ساتھ آٹومیٹکلی دماغ پریڈکٹ کرتا ہے کہ اگلا ورڈ رانجھا ہوگا. تو بالکل اسی طرح ایل ایل ایم کام کرتا ہے، جس کو ہم جب اس سے کوئی سوال کرتے ہیں، بظاہر تو یہ لگتا ہے میں پوچھوں کہ جی یہ بتاؤ تو بظاہر تو لگتا ہے کہ وہ ہمیں بتا رہا ہے، لیکن ایکچولی جب جو سائنٹسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہمیں خود نہیں معلوم یہ کیسے کام کرتا ہے، وچ از اے ویری ویئرڈ پرابلم. اب یہ ہوگی تھوڑی سی اس کی ٹیکنیکل کہ یہ کیا ہے نا. اچھا، ابھی تک جو اس کا ورژن ہمارے سامنے آیا ہے چیٹ جی پی ٹی کا 3.5 اور 4 نظر آیا ہے. اس کے علاوہ یہ اوپن اے آئی نے ریلیز کیا ہے. اس کے علاوہ لاما ہے، فیس بک نے ریلیز کیا ہے، اور بھی بہت سارے اس سال ریلیز ہو رہے ہیں. اور اوپن سورس میں ایک اسٹیبلٹی اے آئی کر کے پلیٹفارم ہے جو جس نے 8 ٹیرا پیٹا بائٹس کا جو ڈیٹا ہے، جو سارا ڈیٹا تھا، اس کو صرف اور صرف 19 میگا بائٹ میں کنورٹ کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک فون پہ پورا کا پورا اوپن اے آئی ڈال سکتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ جو کچھ مانگیں گے وہ بغیر انٹرنیٹ کے بھی وہ آپ کو جواب دینا شروع کر دے گا. اس کے پاس عقل آ جائے گی کمپیوٹر کے پاس، جو کہ آج تک نہیں تھی. جب ہم چھوٹے سے بڑے ہو رہے تھے تو ہماری چیز ہماری امی ڈانٹتی تھی کمپیوٹر سے پوچھو نا، تو کمپیوٹر سے پوچھ ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ نہ گوگل تھا نہ کمپیوٹر کے پاس عقل تھی. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اب کمپیوٹر کے پاس عقل آ گئی ہے اور وہ ایکچولی جواب دے سکتا ہے، اور ریفائن کر کے ہمیں جواب دیتا ہے، اور اگر غلطی کرتا ہے تو معافی مانگتا ہے، اور ایسے بات کرتا ہے جیسے کہ انسان سے بات کر رہے ہیں. جب آپ چیٹ جی پی ٹی کو یوز کرتے ہیں تو یہ فیلنگ آتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے انسان بیٹھا ہوا ہے. اکثر جب یہ شروع میں آیا تو سب کو پیچھے کتنے لوگ بیٹھائے ہیں انہوں نے، بھائی کوئی نہیں بیٹھا ہوا پیچھے، صرف مشین ہے، اور اس سے لوگ انٹیمیٹ ہو رہے ہیں، اس سے دوستی کر رہے ہیں، اور کچھ عجیب و غریب قسم کی دنیا پیدا ہو رہی ہے جس کا کبھی انسان نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا. جنریٹو اے آئی ہے بیسیکلی. جنریٹو اے آئی سے مراد یہ کہ یہ ڈیٹا جنریٹ کر رہا ہے خود سے بیسڈ آن جو اس نے زندگی میں دیکھا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں یہ بڑا سمارٹ آدمی ہے، اس کے بڑے آئیڈیا ہوتے ہیں، تو کیا کرتا ہے آئیڈیا والا آدمی؟ کیا کرتا ہے 10 چیزیں دیکھتا ہے. ایک شیف ہے، اس کو کہیں یار یہ ساری چیزیں اس کو مکس کر کے کچھ بنا دو، تو اس نے کیونکہ اتنی چیزیں بنائی ہوتی ہیں تو وہ سامان دیکھتا ہے، یار میں اس سے کیا بنا سکتا ہوں، مکس کرتا ہے اور کچھ نہ کچھ بنا دیتا ہے. آپ آج چیٹ جی پی ٹی کو فوٹو کھینچ کے بھیجیں فریج کی کہ میرے پاس یہ سامان ہے، وہ اسی وقت آپ کو کچھ چیزیں بنا دے گا کہ جی یہ بنا لو. اور آپ اس کو کہیں اس کو مجھے چائنیز فلیور میں بنا دو تو چائنیز بنا دے گا. آپ اس کو کہیں تھائی میں بنا دو تھائی بنا دے گا. آپ کہیں پاکستانی بنا دو پاکستانی بنا دے گا، کیونکہ اس نے جتنی ریسیپی دنیا میں پڑھی تھیں سب پڑھ لی. تو وہ اچھا شیف بھی ہے، اچھا ریسیپی رائٹر بھی ہے، اچھا اسکرپٹ رائٹر بھی ہے. ایکسٹرا برین ہمیں مل گیا ہے جو کہ اویلیبل ہے. اور جس نے فاؤنڈر ہے جو اوپن اے آئی کا، وہ کہتا ہے کہ میں انٹیلیجنس کی کاسٹ کو نیئر ٹو زیرو کرنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے ماسٹر ڈگری پی ایچ ڈی آکسفورڈ سے حاصل کرا، کیمبرج سے حاصل کرا، ہارورڈ سے حاصل کرا، تو جو کروڑ روپے سال کے دینے تھے
اور اس کے باوجود بھی ایک ہی بندہ تیار ہونا تھا. یہاں پہ اس نے کہا کہ جی سب لوگ PhD ہیں آج سے. تو میرے حساب سے 2023 کی وہ ابتدا ہے جہاں پہ سب انسان فائنلی برابر ہو رہے ہیں, جہاں پر بیوقوف اور عقل مند سب برابر ہو گئے. کیونکہ اگر اس بیوقوف کو, جس کے پاس کم عقل ہے یا کم انفارمیشن ہے یا کم انٹیلیجنس ہے, اس کو ہم IQ کہتے ہیں, تو اب وہ چیٹ GPT کی مدد سے اپنی IQ بڑھا سکتا ہے. انسٹنٹینیسلی وہ سارے کام کر سکتا ہے جو ایک وائز انسان کر سکتا تھا. ایک تھی انفارمیشن, پھر بنی نالج, پھر بنتی ہے وزڈم. ساری غلطیاں کر کے جو آدمی پہنچتا ہے بابا بنتا ہے, وہ ہوتا ہے وائز آدمی. چیٹ GPT کا مزہ یہ ہے کہ اس میں سارے بابے نے اپنا سارا سامان ڈالا ہوا ہے, تو آپ اس کو بابا بنا کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہیں جیف بیزوس بن جائیں, ایلن مسک بن جائیں, اور مجھے جواب دیں کہ وہ کیسے جواب دے گا. تو اس نے کیونکہ اس کے بارے میں سارا پتہ ہوتا ہے, جیسے ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں آپ کے ابا ہوتے تو کیا جواب دیتے, تو اب سارے ابا کا سارا ڈیٹا موجود ہے. ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ یہ بن کے جواب دیتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں مودودی صاحب اگر ہوتے تو کیا کرتے, آپ ہوتے یہ ہوتے تو کیا کرتے. تو میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. تو بٹ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ٹائم ٹو لیو ان, بیکاز جو ڈیٹا ہے وہ اویلیبل ہے اور یہ سمجھ کے آپ کو جواب دے رہا ہے. آپ کوئی حدیث ڈالیں, ٹھک جواب, ریفرنس, اس دن موسم کیسا تھا وہ بھی آپ کو یہ بتا دے گا کہ اس دن حدیث والے دن موسم کیسا تھا. میرے اندازے کے مطابق جنوری فلانا تھی, موسم ایسا. ٹیمپریچر بھی بتا دے گا کہ اس دن اپروکسیمیٹلی اتنا ٹیمپریچر تھا. تو اس چیز کا انتظار میں پچھلے 12 سال سے کر رہا تھا, اور میں نے بہت محنت کر کے بنانے کی بھی کوشش کری. میں کامیاب نہیں ہوا, لیکن یہ لوگ کامیاب ہو گئے کہ یار اب آپ ضعیف حدیث وغیرہ وغیرہ چیزیں بہت کلیئر ٹرانسپیرنسی سے نکال سکتے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ ریفرنس بھی بتا دیتا ہے. یہ چیٹ GPT کے اندر کچھ لمیٹیشن ہے جو کیونکہ بالکل نئی چیز ہے, پہلی دفعہ آئی ہے. اس کو ہیلوسینیشن کہتے ہیں. ہیلوسینیشن یہ کہ آپ کو خود سے وہ چیزیں بتانا شروع کر دیتا ہے جو اصلی میں نہیں ہوتی ہیں, تو اس کو یہ ہیلوسینیشن کہتے ہیں. ابھی تک فکس کر رہے ہیں. ہیلوسینیٹ کافی کرتا ہے. لیکن اس کے بعد چیٹ GPT کے آنے کے بعد ایک اور AI حال ہی میں آئی ہے 4 مہینے پہلے. اس کا نام ہے پرپیکسلٹی. پرپیکسلٹی کا پرپلیکس سے نکلا ہے ورڈ, یعنی کنفیوژن. ہمارے پاس دماغ میں ہر وقت کنفیوژن ہوتی ہے, یا کسی چیز کے بارے میں کام کیسے کریں, ایسے کریں, یار کچھ کر لیں. زیادہ تر لوگ کنفیوژن میں گزارتے ہیں. تو پرپیکسلٹی کا پرپس یہ ہے کہ کنفیوژن کو کم کرے, اور وہ کیا کرتی ہے کہ وہ گوگل پلس چیٹ GPT کا مرکب ہے. تو اگر نارملی آپ کسی کو کہیں گے یار ذرا یہ پتہ کرو نا, تو وہ جائے گا گوگل کے اوپر اور جا کے سرچ کرے گا, 5 چیزیں پڑھے گا. آ کے آپ شہیر کو کہیں گے جی شہیر بیٹا ذرا اس پہ ریسرچ کر کے آؤ, تو شہیر جائے گا, 5 آرٹیکل پڑھے گا, آرٹیکل پڑھ کے آپ کو بریف دے گا. تو پرپیکسلٹی ایگزیکٹلی اسی طرح سے بریف دیتا ہے آپ کو. آپ کچھ بھی پوچھیں وہ آپ کو اس کے بارے میں بتا دے گا ریسرچ کر کے, اور ریفرنس بھی دے دے گا سارے کہ یہ ریفرنسز ہیں بھائی جان. یہی چیز گوگل کے اندر بھی آ جائے گی تھوڑے دن میں, اور یہی چیز باقی جگہ پہ بھی آ جائے گی. مزے کی بات یہ کہ ابھی تک جو بڑے بادشاہ تھے گوگل, فیس بک, ایپل, وہ پیچھے رہ گئے, اور یہ نئے نئے چوزے جو کمپنیز تھیں وہ سامنے آ گئی ہیں. اور یہ مجھے تو ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ پرپلیکسٹی جو ہے وہ یہ $1 ٹریلین کی گوگل کو شاید مار دے, کیونکہ اتنی پاورفل ہے کہ اٹس انبلیویبل. تو میں فار ایگزامپل کہتا ہوں واٹ از اسپیشل TV لاہور, ٹھیک ہے. ہم ابھی خود ہی جائے گا, خود ہی پڑھے گا, خود ہی سمجھے گا, جواب دے دے گا. اس نے بتایا کہ جی اسپیشل TV ایک نیشنل ٹیلی ویژن چینل ہے پاکستان کا جو کہ 24 گھنٹے چلتا ہے, اس کا یہ پتہ ہے. اور وہ کہاں سے بتا رہا ہے, اس کے نیچے ریفرنسز بھی یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں. ہم نے ابھی لاگ ان نہیں کیا تو یہ ریفرنسز نہیں بتا رہا. اگر میں اس کو لاگ ان کر دوں ابھی تو یہ ہمیں ریفرنسز بھی بتائے گا کہ یہ میں نے یہاں سے پڑھا, یہاں سے پڑھا, یہاں سے پڑھا. یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں بھائی جان, یہ سچ ہے. تو جب کہ ہیلوسینیشن کرتا تھا چیٹ GPT, تو اس میں ہیلوسینیشن انہوں نے نکال دی, اور انہوں نے سم ہاؤ اس کو آسان کر دیا. سو یہ ایک اور ماڈل ہے, اور اس طرح کے بے تحاشا ماڈلز آئے ہیں. اسی طرح کا کیونکہ ہم ایک TV چینل میں ہیں, میڈیا کی کمپنی چلاتے ہیں, تو آپ لوگوں کو ہوگا کہ یار ہمارے کیسے یہ ڈسرپشن یا فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ AI آئی جس کا نام ہے مڈ جرنی, جو کہ بہت مشہور ہو گئی ہے. اور اس کے بعد ایک اور آئی Gen 1, پھر آئی Gen 2. یہ نام ہے سمپل سافٹ ویئر کے, جیسے آپ فوٹوشاپ کا نام سنتے ہیں یا پریمیئر کا نام سنتے ہیں. تو ان کی مدد سے آپ امیجز جنریٹ کرا سکتے ہیں. اور 1 سال کے اندر جو مڈ جرنی کے امیجز ہیں وہ اتنے چینج ہوئے ہیں کہ انبلیویبل ریزلٹس
آنا شروع ہو گئے. آپ کہیں جی ریحان اللہ والا کی شکل بنا دو چائے پیتے ہوئے بل گیٹس کے ساتھ, تو فوٹو آ جائے گی. کہاں سے آئے گی؟ وہ جنریٹو اے آئی ہے, وہ اپنی عقل سے جنریٹ کر دیتا ہے, وچ از اے ویری ویئرڈ تھنگ کہ وہ آپ کی شکل کو جنریٹ کر دے. تو یہ مڈ جرنی کے کچھ سیمپل امیجز آ گئے ہیں ہمارے سامنے. یہ اصلی نہیں ہے, یہ نقلی ہے. اس وقت جو ٹاپ سیلیبریٹی ہے وہ اے آئی ہے, اور وہ ٹویٹر پہ اس کے ملٹیپلز اور ملینز آف فالوورز ہیں, اور وہ نقلی ہے, اور پتہ نہیں وہ کیا کیا کر رہی ہے, اینڈ ہی از میکنگ اے لاٹ آف منی. تو یہ سب فیک فوٹوز ہیں, یہ ریئل میں ایسی کوئی انسان ایگزسٹ نہیں کرتا جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ جنریٹڈ اے آئی ہے. اور اگر ہم صرف 1 سال پرانی جو اے آئی دیکھیں گے تو اس میں شکل چینج ہو جائے گی. جیسے یہ تھی فار ایگزامپل, یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ یہ پرانی ہے, اور اس وقت کی ہم دیکھیں گے تو اس میں ریالٹی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. کوالٹی آف امیج کی جو ہے شارپنیس ہے وہ بہت زیادہ چینج ہوتی جا رہی ہے. یہ سمپل پرامپٹس ہے, اور یہ پرامپٹس کے ذریعے چیزیں جنریٹ ہوتے ہیں, آپ مکس کر سکتے ہیں. پرامپٹ اس کمانڈ کو کہتے ہیں جو آپ اے آئی کو دیتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے یہاں پر لکھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ واٹ از اسپیشل ٹی وی لاہور, تو یہ ایک پرامپٹ ہو گیا, یعنی کمانڈ. تو اس کی کمانڈ کے نتیجے میں اس نے مجھے یہ چیزیں بتائیں. یہ آپ کو اوپر ریفرنسز نظر آ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے لے کر آیا ہے, یہ ساری چیزیں نکال کے اسپیشل ٹی وی کیا ہے. اب میں کہوں اسپیشل ٹی وی کے بارے میں ایک اشتہار لکھ دو, 1 منٹ ٹی وی اسکرپٹ, ٹی وی ایڈ اسکرپٹ فار دس ٹی وی چینل. تو بیسڈ آن انفارمیشن جو اس کو ملی, ابھی جائے گا اور اس کے بارے میں یہ اوپننگ شاٹ آ گیا, پوری اسکرپٹ اس نے جنریٹ کر دی کہ یہ اشتہار بن گیا ہے. اور آئی تھنک کہ آپ لوگ یہ پہلے سے کر رہے ہوں گے. اب تو سارے ہی لوگ جو اسکرپٹ رائٹر تھے یہاں تک تو پہنچ ہی گئے ہیں, کیونکہ اپنے کام کی باتیں سب لوگ انٹرنیٹ سے نکال لیتے ہیں. آئی ایم شیور کہ یہ نکالی, پورا شاٹ بنا کے اس نے دے دیا کہ یہاں پہ یہ کرو, یہ دکھاؤ, یہ دکھاؤ. یہ کام کرنے کے کچھ سال پہلے تک لوگ بہت سارے پیسے لیتے تھے. اب یہ ہمارے سامنے 5 سیکنڈ میں کیونکہ جنریٹ ہو گئی, تو اب آپ کتنے پیسے لیں گے؟ تو اب آپ کہیں گے جی یہ تو جی اصلی نہیں ہے, تو کوالٹی نہیں ہے. تو اب آپ اس کو یہ بول سکتے ہیں کہ آپ اس کو مرزا غالب کی طرح اشتہار بنا دیں. تو مرزا غالب کیسا اشتہار بنا دیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ دنیا کا سب سے بڑا کریٹو آرٹسٹ ہے, اس کے اسٹائل میں بنا کے دو, تو اس کے اسٹائل میں بنا دے گا. اب میں اس کو کہتا ہوں کہ پوئم لکھ دو اقبال کی طرح سے, رائٹ اے پوئم اباؤٹ دس چینل ان اسٹائل آف علامہ اقبال. تو اب یہ اقبال کی نظم لکھ کے دے دے گا آپ کو آپ کے چینل کے بارے میں. اب یہ انگلش میں آ رہا ہے, اقبال نے انگریزی تو شاعری کری نہیں زیادہ. رائٹ اٹ ان اردو, پنجابی کروا لیں اگر آپ کو زیادہ نہیں تو پنجابی لکھوا لیں, نو پرابلم. زبان کی لمیٹیشن بھی ختم ہو گئی, ٹھیک ہے. تو اس نے آپ کو اقبال کی ایک نظم لکھ کے دے دی آپ کے چینل کے بارے میں. تو اسپیڈ ہمارے سامنے ہے, سوچنے کا ہی ٹائم کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھک 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 ختم آپ کرا لیں. اب میری اردو ذرا ہے. اسپیشل ٹی وی ایک خاص چینل ہے جو خالقوں کو طاقت دیتا ہے, ایک شاندار پلیٹ فارم ہے. لگ تو نہیں رہا شاعری ہوئی صحیح کہیں سے. لاہور سے پھیلتا ہے, ایک شہر جو بہت خوبصورت ہے, ایک چینل جو مختلف ہے. اب اس کو کہہ دیں گے تو اور کمپلیکیٹڈ کر دے گا. جتنا اچھا پرومپٹ دیں گے, جیسے انہوں نے کہا یہ بھی بتاؤ اس کو, تو وہ اتنا کمپلیکیٹڈ آپ کرا سکتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ آپ 7 سال کے بچہ بننا چاہیں یا 10 PhD کیے ہوئے بننا چاہیں, آپ کی مرضی ہے. یہ دونوں سے اسی حساب سے بات کرے گا. اب ہم نے ایک چھوٹا سا میرا یہ خیال ہے کہ آج سے 2 سال کے اندر آج نیٹ فلکس آیا, سب لوگ دیکھتے ہیں, تو 2 سال سے 3 سال میں میکسیمم ہوگا یہ کہ ہم نیٹ فلکس کھولیں گے, اس کو کہیں گے یہ میرے دادا جی کا فوٹو ہے. دادا جی جو ہے نا پھپھو کی لڑکی سے انہوں نے شادی کی تھی, ادھر ملے تھے, ذرا ان پہ آدھے گھنٹے کی فلم بنا کے ذرا دکھا دو, میں پاپ کارن گرم کر کے آ رہا ہوں. جتنی دیر میں ہم پاپ کارن گرم کر کے آئیں گے اتنی دیر میں دادا جی کی ایک 45 منٹ کی فلم تیار ہو جائے گی اور ہم اس کو دیکھ سکیں گے. اتنی یہ مجھے لگتا ہے یہ میکسیمم. اچھا اگر ہم سٹوری آج بولیں, آپ کو پتہ ہے وہ تو لکھ دے گا ابھی, اب تو رہ گیا ویڈیو بنانا نا. تو یہ جو میں آپ کو ویڈیو پلے کر کے دے رہا ہوں, یہ اس میں جو عیدی صاحب کے اوپر یہ ٹریلر ہے, لیکن اس میں جتنی موومنٹ ہے وہ سب فیک ہے. تو وہ مڈ جرنی سے ہم نہیں بلکہ جین 2 ایک سافٹ ویئر ہے جس سے ہم نے اس کو اینیمیٹ کروایا ہے, اور وہ اینیمیشن اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ آپ کو لگے گا کہ یہ اصلی ہے, لیکن وہ اصلی نہیں ہے.
یہ بھی نقلی ہے جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. یہ بھی نقلی ہے. یہ بھی نقلی ہے. کچھ میرے پاس ٹریلرز ایسے ہیں جو کہ جین 2 نے بنائے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ آ جائیں, جو میں نے نہیں بنائے. یہ ٹوٹل اس کو سیکھنے میں, بنانے میں, کرنے میں ہمارے لڑکے نے صرف 24 گھنٹے لگائے. یعنی اس کی جو لرننگ ٹائم, اسپینڈنگ ٹائم, سب کچھ میں 24 گھنٹے. اگر اس کو میں ایک ہفتہ اور دے دوں تو کوالٹی آف کورس 20% اور بہتر ہو جائے گی, لیکن بہت بہتر نہیں ہوگی, کیونکہ جو سافٹ ویئر اٹ سیلف ہے اس کی کوالٹی جو ہے وہ اتنی ابھی تک اچھی نہیں ہے. تو یہ ایک اور ہے, میں نے نہیں دیکھا ہوا یہ والا, لیٹس سی کہ کیسا ہے. If you can write it. See, سب نقلی تھا. So all you have to do is just write. یہ کر دو. کن وہ ہو جائے گا. اس پہ کوئی کاپی رائٹ وغیرہ نہیں اپلائی ہوں گے. یہ سب ویگ ہے ابھی, یعنی nobody knows کہ کیا ہوگا. پچھلے 4 مہینے سے ہالی ووڈ اسٹرائک پہ, کہ اسکرپٹ رائٹر کی مصیبت, ایکٹر کی مصیبت, سب کی مصیبت آئی ہوئی ہے. ایک پروگرام ہے نیٹ فلکس پہ, اس کا نام ہے بروکن میرر, بلیک میرر کا جو لیٹسٹ ایپیسوڈ ہے وہ پورا اس کے اوپر ہے کہ آپ جنریٹیو اے آئی کے اندر ملٹیپل لیئر میں رہ رہے ہوتے ہیں. اٹس اے ویری مزیدار, انٹرسٹنگ. آپ نے پتہ نہیں کسی نے دیکھا ہے وہ ایپیسوڈ, آپ نے دیکھا ہے تو وہ پورا اس کو سمجھا رہا ہے کہ جب کوانٹم کمپیوٹنگ آئے گی تو اور پتہ نہیں کیا ہوگا, اور آگے کیا ہوگا. تو کوانٹم کمپیوٹنگ ابھی تک نہیں اویلیبل ہے, شاید 8 سال 5 سال 10 سال میں اویلیبل ہوگی, جس کا مطلب ہے کہ یہ جتنے بھی کمپیوٹرز ہمارے سامنے ہیں یہ کوڑا ہو جائیں گے. یعنی اس کی جو اسپیڈ ہے وہ لیپس اینڈ باؤنڈز میں ہے, اس سے ہزاروں گنا بہتر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے کہا جی 4K میں رینڈر کرو, ٹنگ پرونگ ہوئی, یعنی ریئل ٹائم رینڈرنگ ہم ابھی نہیں کر سکتے, جو اس کی وجہ سے یہ چیلنجز ہے, کیونکہ پروسیسر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ریئل ٹائم اتنا زیادہ کمپلیکس الگوریدمس کو پروسیس کر سکے. تو کوانٹم کمپیوٹنگ کے اندر کیا ہوگا, کیونکہ اس سے ہزاروں گنا زیادہ تیز ہے. وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آج سے 40-50 سال پہلے وہ جو ڈبے بڑے بڑے اژدہے لگے ہوتے تھے, اس کو کمپیئر کر لیں آپ اس سے, تو یہ تیز ہے. اور وہ اژدہے کمپیوٹرز PIA کا جو لگا ہوگا اور اخبار میں چھپا ہوگا جی PIA نے کمپیوٹر لگایا ہے, وہ سلو ہوگا. سو اسی طرح سے آج کا جو کوانٹم کمپیوٹر آئے گا, جو کہ سب کہہ رہے ہیں ہمارا آ گیا, لیکن اٹس ناٹ اینی ویئر ایٹ دا مومنٹ. میں ایدی صاحب پہ فلم بنا سکتا ہوں, میں قائد اعظم پہ فلم بنا سکتا ہوں, اور میں کارٹون بنا سکتا ہوں, میں پوپائی دا سیلر مین بنا سکتا ہوں, میں ٹام اینڈ جیری اپنی بنا سکتا ہوں. میرے لیے اپارچونیٹیز کھل رہی ہیں, اور بجائے اس کے کہ میں یہ سوچوں کہ میری اپارچونیٹیز چلی گئی ہیں, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب میں ایک پدی کا شوربہ جو تھا, جیسے جو آج کل کینوا چلا لے, وہ کام کر سکتا ہے جو آج سے 20-25 سال پہلے فوٹو شاپ بھی نہیں کر سکتا تھا. تو آج آپ کے پاس اتنی سپر پاور آ گئی ہے کہ آپ ایک 1 لاکھ روپے والے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے پوری فلمیں بنا سکتے ہیں. کارٹون سی یہ جو کوالٹی تھی, یہ ہالی ووڈ کوالٹی تھی نا, ہم تو امیجن ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم ایسا کچھ یہاں کریٹ کر سکتے ہیں. یار یہ تو بڑا نا ایکسپینسو ہوتا ہے. وہ سب پنچر کر کے اس نے کہا یہ لو بھائی شروع ہو جاؤ. تو مجھے پاسبلٹی نظر آتی ہے. لیکن ایک تانگے والا ہے, آج سے 50 سال پہلے چلے جائیں, تانگے والے کے سامنے رکشہ آ جائے,
تو اس کو تو پریشان پسینے چھوٹنا شروع ہو جائیں گے، یار میرے تانگے کا کیا ہوگا. تو کچھ تانگے والے 50 سال بعد ہی تانگا چلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں بدلنا، اور زیادہ تر جو ہیں وہ رکشے پہ موو ہو جائیں گے. تو کچھ تانگے والے جو انالیز ہیں وہ رہیں گے. میں کچھ سال پہلے 2 سال پہلے پی ٹی وی گیا، ان کی آرکائیو روم میں چلا گیا. آپ کے پورے دفتر سے 10 گنا بڑا ان کا آرکائیو روم ہے. اس آرکائیو کو پلے کرنے کی کوئی مشین ان کے پاس نہیں ہے. یعنی اس آرکائیو کا وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے کہ جتنے پلیئر تھے وہ باہر پڑے ہوئے ٹوٹے پڑے ہوئے تھے، اسی کے باہر ہی ٹوٹے پڑے ہوئے تھے کہ میں 10-15 سال سے جا رہا ہوں اور ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کے واسطے اس کو ریکارڈ کر کے انٹرنیٹ پہ ڈال دو، کہیں ڈال دو جا کے، یہ ڈیجیٹل تو ہو جائے کم سے کم. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے ٹوٹل ان کے پاس، جس کے پاس ایک مشین ہے، وہ صرف لگا ہوا ہے، اور گارڈ اس کمرے میں 22 ہیں، کنورٹر ایک ہے. تو کیا گارڈ کرے مجھے نہیں معلوم، اور کیا وہ کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ تو پھر ایک دن آگ لگ جائے گی اس میں اور سب کچھ غائب ہو جائے گا، اور کہیں گے سر اب کیا کریں، ادھر چلا گیا، آپ نے بتایا نہیں. بھائی بتایا تو تھا، تو اب تم دیکھ نہیں رہے ہو. میں ذاتی طور پہ ایکسائٹیڈ ہوں بجائے اس کے کہ پریشان ہوں، کیونکہ دیکھیں اس وقت دنیا میں 8 بلین لوگ ہیں، 4 بلین لوگ انٹرنیٹ چلاتے ہیں. کتنی ویب سائٹیں ہیں دنیا میں؟ 100 ملین ہوں گی. جب آج سے کوئی 1996 میں ہم نے جماعت کو اور اس کو پش کیا کہ جی آپ جو ہے وہ ویب سائٹ بنا لیں، یہ کر لیں، تو کسی نے نہیں بنائی. یعنی ہم ہاتھ پیر جوڑتے رہے، بھائی ویب سائٹ بنا لو. سو اٹ واز ارلی رائٹ، کسی کی تھی نہیں. سو اب اپارچونیٹی نظر نہیں آ رہی تھی کسی کو، ویئر ایز اپارچونیٹی واز دیر. اچھا کوئی چلانے والے بھی نہیں تھے یوزر کہ یار اچھا ویب سائٹ بنا دیں گے، دیکھنے کون آئے گا، انٹرنیٹ تو ہے نہیں کسی کے پاس. تو اسی طرح سے اب کیا ہوگا کہ جنریٹیو اے آئی بہت ساری مزید برانچیں کھولے گی، اور جو آدمی اگر ایک اسکرپٹ رائٹر تھا وہ ایک اسکرپٹ لکھتا تھا سال میں، اب وہ دن میں 2 اسکرپٹ لکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کو پائلٹ اتنا پاورفل آ گیا ہے کہ اس کو آپ سارا اپنا وہ ڈیٹا دے سکتا ہے. میں یہ ہوں، میرے اسٹائل میں ایک کہانی اور لکھ دو، نہیں اس کو ایسے نہیں ایسے کر لو، ایسے نہیں ایسے کر لو، چینج کر لو. تو اسی طرح کوڈنگ ہے، تو کوڈنگ اس وقت گٹ ہب کے اوپر وہ کہتے ہیں 60% کوڈ to 70% کوڈ سارا جنریٹیو اے آئی پہنچ چکا ہے. 1 سال کے اندر سارا کمپیوٹر نے خود ہی لکھا ہے. بہت سارے ابھی بھی سافٹ انجینئر کہہ رہے ہیں نہیں ہم نہیں چلائیں گے، وہ ایگو میں یا گڑبڑ میں نہیں کر رہے، تو ایونچولی ان کو آبسلیٹ ہونا پڑ جائے گا. تو آپ کی چوائس ہے کہ آپ کو گلاس آدھا بھرا ہوا نظر آ رہا ہے یا گلاس آدھا خالی نظر آ رہا ہے. مجھے پاکستان میں سارا گلاس جو ہے نا آدھا بھرا ہوا نظر آتا ہے، خالی پڑی اپارچونیٹی بھر دو. اور دوسرے کہہ رہے ہیں خالی ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں اپارچونیٹی خالی ہے. وی کین ڈو سو مینی تھنگس جو کہ امیزنگ ہے. ہم تھوڑا سا میں اور معاشرے کی بات کر لیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں 80s میں جب کمپیوٹرز آئے، پرسنل کمپیوٹرز آئے، تو لائسنس چاہیے ہوتا تھا، ایلیگل تھا. پاکستان میں 4 کمپیوٹرز امپورٹ ہوئے 80s میں، پرسنل کمپیوٹرز، ایجاد نہیں ہوتی تھی. ہم نے پوری بینڈ ویگن ہماری وہ نکل گئی جب، تو پھر ہم نے کمپیوٹرز لے کر آئے. پھر انٹرنیٹ آ گیا تو ہم نے اس پہ ٹیکس لگا دیا. مجھے یاد ہے کہ 64K کا جو پہلا پائپ تھا وہ $2.5 لاکھ کا تھا، میگا 64K کا. 1995 میں سٹی بینک، برین نیٹ، کراچی ڈیجی کام نے مل کے خریدا تھا. 2003 تک 1 میگا بائٹ کی میں $70,000 میگا بائٹ دیتا تھا. اس پہ ٹیکس بہت بھاری تھے، ہم نے اس کو انگیج نہیں کیا. وہ بینڈ انٹرنیٹ بھی نکل گیا. پھر اسمارٹ فون آ گیا. اب اسمارٹ فون کو بھی ابھی تک ہمارے 100% اسمارٹ فون پینیٹریشن نہیں ہوئی، جو کہ ویسٹ میں 2.2 ہے سویڈن میں، کہ ایک آدمی پہ 2.2 اسمارٹ فون ہے. ہمارے ملک میں ابھی تک ہم 1 پہ بھی نہیں پہنچے کہ 1 اسمارٹ فون پر پرسن ہو، نہیں آئے. اسی طرح سے اگر ہم آج اے آئی کو امبریس کر لیں تو ہمارے ملک میں ان جنرل کیا چیز کی کمی ہے؟ جہالت ہے نا، ایجوکیشن نہیں ہے. تو ہم کو ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہی ختم ہو گئی ایک دم سے، کیونکہ اب ایجوکیشن سے جو چیزیں آپ نے حاصل کرنی تھی، علم، وزڈم، عقل، وہ سب آپ کو چیٹ جی پی ٹی سے آپ آواز بات کر کے پوچھ سکتے ہیں. تو کیا ہم فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں یا نہیں اٹھانے جا رہے؟ دیٹس اندر کویسچن. اگر ہم فائدہ اٹھا لیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر فائدہ نہیں اٹھائیں تو ہماری مرضی. یہ اینی ہے، جس طرح سے سری تھی آئی فون میں، اسی طرح یہ اینی ہے، اور اینی سے آپ جو باتیں کریں گے. اینی, can you write me a poem about a television channel called Special TV in Lahore? Of course, Ren. I'd be delighted to write a poem about Special TV in Lahore. Here it goes.
In the heart of Lahore, a channel shines bright. Special TV, a beacon of pure delight. With programs diverse, it captures the soul. Entertaining and educating, it's the ultimate goal. آپ پوچھیں کر دیتی ہے, بتا دیتی ہے. اچھا یہ ڈاکیومنٹ بھی پڑھ لیتی ہے. آپ اس کو اپنی ایکسل کی شیٹ دیتے ہیں 10 سال کی, اس کے بعد کہیں پاجا نہیں بتاؤ شہیر نے کتنے کا پیٹرول استعمال کیا, بتا دیں اسی کو بتا دیں. یعنی آپ کو پہلے سافٹ ویئر لکھنا پڑتا تھا, اب وہ سافٹ ویئر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ پورے کو پڑھ کے خود ہی سب کچھ آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. آپ کوئی کتاب دے دیں مودودی کی کہ یار اس کا سناپسس تو نکال دو ذرا, اس پہ ڈرامہ تو بنا دو ذرا. نہیں, یہ ڈاکیومنٹ دینے کی فنکشن ابھی تک چیٹ جی پی ٹی میں جنرلی نہیں ہے, اس نے یہاں پر ڈال دی ہے کہ آپ, میں ابھی تصویر کھینچ کے لگاتا ہوں. کیا ہے؟ کوئی بھی زبان. اچھا اردو Hello, my friend. اردو میں آپ سے بلواتا ہوں, آپ سنیے گا کیسے بولتی ہے, لیکن لکھا ہوا صحیح آتا ہے. اب میں نے اس کو تصویر دے دی یہاں کی ابھی کی. Can you see the photo I sent you? Yes, I can see the photo you sent me. It's a group of men sitting in a living room. They seem to be engaged in a conversation or maybe discussing something important. It's always nice to capture moments like these with friends. Thanks for sharing the photo with me, Rehan. Is there a story behind this picture? I am sitting here and I want you to write a Facebook post about this photo so I can post it. Oh, I see. You want me to help you come up with a Facebook post about the photo you sent. That sounds like a fun idea. How about something like this? Having a great time with these amazing friends in the comfort of a cozy living room. Laughter, deep conversations, and unforgettable memories are what make moments like these so special. یہ ابھی عمر ہے اس کی 5 مہینے اس سافٹ ویئر کی. کیا نام ہے سافٹ ویئر؟ اینی. اب آپ جب یہ 5 سال, یہ فری ہے, 5 سال کی ہوگی تو کیا ہوگا. ابھی 5 مہینے میں یہ کر رہی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہ پی 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 بولتا ہے, ہم اتنے خوش ہوتے ہیں, او اس نے ابو ابو بول دیا. یہ ابھی وہ عمر ہے اس کی, یہ ابھی ابو ابو میں یہ کر رہی ہے, تو یہ 2-3 سال میں جب بڑی ہو جائے گی تو پھر کیا کریں گے. سو اس لیے ہمیں سب سے امپورٹنٹ چیز کہ فرسٹ آف آل ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ آ رہا ہے, یہ ہو گیا ہے اور یہ ہو رہا ہے. اب آپ کہیں وہ آسٹرچ کی طرح منہ نیچے کر کے بیٹھ جائیں, ہماری چوائس ہے. ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں. اس کی جگہ سراج الحق کیوں نہیں بول رہے تھے, اس کی جگہ کوئی اور پولیٹیکل لیڈر کیوں نہیں سمجھا رہا. پورے پاکستان کو پڑھا دے نا. آپ کہیں مجھے یہ سمجھا دو نا, یہ میں اس کو چینج کر رہا ہوں, جارج واشنگٹن بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے, Oh, I see. So now you want جارج واشنگٹن. ٹھیک ہے, George Washington, can you write me a children's story and explain to me what is physics? Of course. As George Washington, I shall endeavor to craft a children's story for you. Here it goes. Once upon a time, in the beautiful land of Libertyville, there lived a young boy named Benjamin. Benjamin was a curious and adventurous lad. I hope you enjoyed the story, my friend. Is there anything else I can assist you with? Anything and everything جو آپ اسکول, کالج, یونیورسٹی, بزنس میں سیکھ سکتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں, کسٹمائز ڈیزائن فار یو از ناؤ اویلیبل. اور ہم کیا کر رہے ہیں, اسکول بنا دو اور ہیں 100 برانچیں اور کھول لو, جبکہ ٹیچر کو اور رکھ لو. یہ ایک ٹیچر ساری ٹیچر پہ بھاری ہے, کیونکہ اس کے پاس تو ساری چیزوں کا سبجیکٹ ہے گا. اس کو اردو نہیں آتی تو ہم اس کو اردو سکھائیں, بجائے اس کے کہ ہم لڑنے بیٹھ جائیں اس کے ساتھ. جیسے ہاکی جب آئی ایسٹرو ٹرف پہ تو ساری دنیا زیرو ہو گئی. پاکستان چیمپئن تھا, نیچے پہنچ گیا کیونکہ ایسٹرو ٹرف کی پریکٹس کوئی نہیں تھی, گھاس پہ کھیلتے تھے. رول گیم دنیا کے چینج ہو گئے کہ اب آپ اتنے اسمارٹ ہیں جتنے آپ اچھے چیٹ جی پی ٹی چلاتے ہیں. اب آپ کو کیا کرنا چاہیے, صبح, دوپہر, شام, رات, ہر نماز سے پہلے, ہر نماز کے بعد 5 منٹ چیٹ جی پی ٹی ضرور چلا لیا کریں. چاہے وہ آیت سمجھنے کے لیے, چاہے آپ نے نماز میں پڑھا کیا وہ سمجھنے کے لیے, چاہے بہتر عبادت کیسے کریں اس کے لیے, جو آپ کا دل کرے. لیکن ریفرنس کے طور پہ کانسٹنٹلی جیسے ہم واٹس ایپ پہ چیک کرتے ہیں کیا میسیج آ رہا ہے, اتنا زیادہ ہمیں میرا خیال ہے کہ ہر چیز کو اس سے گزارنا ضرور چاہیے, کیونکہ ہماری کوالٹی امپروو بہت ہو جائے گی. ہم اگر فار ایگزامپل میں اکثر کہتا ہوں آپ چیٹ جی پی ٹی چلانا سیکھ لیں, پیسے زیادہ کما لیں. تو اگر آپ 1,00,000 روپے کماتے ہیں کہ مجھے 10 کمانے,
تو اپنی ساری بایو ڈیٹا اس کو دیں, سی وی دیں, رشتہ دار, پھپھا کا نام, چاچا, سب جو آپ دینا چاہتے ہیں سب اس کو بتا دیں. اب یہ ان ساروں کو کلیکشن سے سوچ کے بتائے گی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, پھپھا کو کہاں یوز کرنا ہے, ماما کو کہاں یوز کرنا ہے, چاچا کو کہاں یوز کرنا ہے. ہم نارمل آدمی تو بھول جائے گا, لیکن یہ تو نہیں بھولے گی, تو سب کو یوز کر کے بتائے گی یہاں سے یہ کرو, یہاں سے یہ کرو, یہاں سے یہ کرو. پلان بنا دے گی دن کا, کہ جی مجھے 10 کلو وزن لوز کرنا ہے, ڈیلی کا پلان بنا دو, کھانا کیا کھاؤں یہ بھی بتا دو. تو ہر چیز ہے اس میں. دیٹس وائی اٹس سو ڈفرینٹ. اس لیے یہ بالکل فرق ٹائم ہے کہ یہاں لمیٹیشن ختم ہوگی ایک دم سے. عام آدمی کے لیے تو لمیٹیشن ختم ہوگی کہ ہم کچھ بھی ادھر سے سیکھ سکتے. تو اگر ہم نے بچوں کو یہ نہیں سکھایا, اگر ہم نے اداروں میں یہ مجبور نہیں کیا, ان کو زبردستی نہیں کری تھوڑی سی, کیونکہ تھوڑی سی زبردستی کرنی پڑ جاتی ہے شروع میں نا, نئی چیز ہے نا, تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. مجھے تو یہی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں کروں کیا. تو میں نے 1 مہینے تک تو 16 گھنٹے روز پہلے اسٹڈی کیا کہ یہ ہے کیا. ہر آدمی کی ویڈیو دیکھی جو نیا نیا آ رہا تھا. میں ملک سے باہر چلا گیا, میں نے کچھ نہیں کیا, صرف پڑھنا شروع کر دیا کہ یہ ہے کیا. واپس آیا تو اتنا تھک چکا تھا کہ میں نے کہا یار اب میں نے بند کرنا ہے پڑھنا, اب جو ہوگا دیکھی جائے گی. میں نے ایک 12-10 لڑکوں کی ٹیم بنا دی کہ تم کچھ نہ کرو, روز ایک نئی اے آئی کے بارے میں 2 منٹ کی ویڈیو بنا کے انٹرنیٹ پہ تو ڈالو, پتہ تو چلے ہو کیا رہا ہے. کیونکہ جس اسپیڈ سے ہو رہا تھا پچھلے مارچ اپریل تک, ہر روز آپ کمپیوٹر کھولتے تھے اور پتہ چلتا 10 نئی اے آئی کی ایپ آ گئی. تو ہر روز کچھ نہ کچھ آ رہا تھا. تو اس لیے اٹس ویری ٹو مچ انفارمیشن. اینڈ اکارڈنگ ٹو دا CEO آف مائکروسافٹ, دس از اے $100 trillion opportunity. Not even $1 billion opportunity, not even $1 trillion, it's a $100 trillion opportunity. کیونکہ یہ ٹوٹل ہر چیز ری انوینٹ ہوگی. اٹس لائک الیکٹریسٹی از بینگ انوینٹڈ. جب الیکٹریسٹی آئی اس سے پہلے ملیں کہاں لگتی تھیں, آپ کو کسی کو کوئی بتائے گا؟ جو کپڑے کی مل ہوتی تھی اس کے لیے لازمی تھا کیا چیز تھی, پہیا گھمانا تھا نا. ہاں, اس دریا کے کنارے پہ صرف لگ سکتی تھی, کیونکہ پانی چلتا تھا تو اس سے پہیا چلتا تھا, پہیا چلتا تھا تو مشین چلتی تھی. جیسی بجلی آ گئی, اب فیکٹری کی فیصل آباد بھی لگ سکتی ہے, اب فیکٹری یا پہاڑ بھی لگا سکتے ہیں, بجلی ہونی چاہیے. تو بجلی کے آنے سے تمام انڈسٹری چینج ہو گئی. بالکل اسی طرح سے اے آئی کے آنے سے ہر انڈسٹری نے چینج ہونا ہے نا. اس میں آج ہو جائے, کل ہو جائے, پرسوں ہو جائے, کب ہونا یہ نہیں معلوم. لیکن ہم اس طرح اب نہیں رہیں گے جیسے یہ ہے. گاڑیاں ابھی تک نہیں آئیں روڈ کے اوپر, لیکن ہم جس طرح سے فون کو آپ دیکھ لیں, اس فون کو ایجاد ہوئے ٹوٹل 13 سال ہوئے ہیں, اور یہ پاکستان کے غریب ترین آدمی کے ہاتھ میں پہنچ چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ فون نہیں, اسمارٹ فون تو صرف 13 سال ہوئے اور پہنچ گیا. تو جب گاڑیاں آٹومیٹ آ جائیں گی تو کیا 10 سال میں آ جائے گی سب جگہ پاکستان. یہ نہ سوچے کہ یہ ہمارے یہاں نہیں چلے گی, ہر جگہ آئے گا, ہر جگہ ڈسرپٹ کرے گا. فائدہ ہم کتنا اٹھاتے ہیں یہ ہمارے اوپر ہے کہ کیا ہمارے اگر کسی جماعت کے نیچے ہیں یا کسی سوچ کے نیچے ہیں تو ہم اس کے اندر کتنا زیادہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیونکہ آ تو گئی ہے, آپ کی مرضی فائدہ اٹھائیں, آپ کی مرضی فائدہ نہ اٹھائیں. فائدہ اٹھا لیں گے, آمدنی بڑھ جائے گی, کوالٹی آف لائف اچھی ہو جائے گی, چیزیں آسان ہو جائیں گی. فائدہ نہیں اٹھائیں گے, وہی ویسے ہی رہیں گے جیسے ہیں. کوئی وہ انٹیلیجنس جو ہم کو فری مل رہی ہے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں. اچھی بات یہ ہے کہ چیٹ GPT اس وقت فری ہے, نو چارج ہے, اور اینڈرائڈ پہ بھی آ گیا ہے, اور آئی فون پہ بھی آ گیا ہے, اور کمپیوٹر پہ بھی آ گیا ہے, اور چارج نہیں کر رہا ہے, کم سے کم جو بیسک ورژن ہے اس کا, اور وہ بالکل صحیح ہے, کوئی اس میں کوئی خرابی نہیں. ہمارے لیے وہ بھی بہت ہے. تو اگر ہم بس وہ چلانا شروع کر دیں, اسینشل کر دیں, اسکولوں میں خاص طور پہ, اداروں میں زبردستی کریں. میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ کو 10 دفعہ ٹی ویز میں اشتہار دینا چاہیے. اگر اب وہ گورنمنٹ نہیں تو آپ تو کریں کہ آپ نے چیٹ GPT ڈال دیا, کہ آپ نے چیٹ GPT ڈال دیا. کیونکہ اگر آپ صرف اس کو چلانا, میں آپ کو اتنی دیر سے صرف یہ بول رہا ہوں کہ دیکھیں یہ فائدہ ہے, آپ چلا لیں. میں یہ نہیں بتا سکتا کہ کیا چلائیں, آپ جو کر رہے ہیں, آپ اسکرپٹ لکھ رہے ہیں, آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کو اس کے تھرو پاس کر دیں. ایک ایڈیشنل فنکشن ایڈ کر دیں کہ ہم نے وہ کام اس سے چیک کر لینا ہے. جیسے آپ بولتے ہوں گے نا, یار یہ کام کرنے سے پہلے نا اس آدمی سے چیک کرا لینا. جو آدمی سپروائزر ہے دفتر کا, اسے کہتے ہیں یار اس سے تھرو گزار دینا, یہ گیٹ کیپر ہے سب چیزوں کا, CEO ہے, COO ہے, جو بھی ہے. اب آپ صرف یہ کریں اس سے گزار کے نا پھر میرے پاس لے آنا, جا کے میں اس کی کوالٹی تھوڑی سی
امپروو کر دو. خط لکھ رہے ہیں اس کی تھوڑی کوالٹی امپروو کر دو, اسکرپٹ لکھیں تھوڑی سی کوالٹی امپروو کر دو, کیا کروں بیسک رائٹنگ کر دو. تو میں سمجھتا ہوں اٹس لائک اٹ ہیز گیو, ہمیں سپر پاور ملی ہے. میں سمجھتا ہوں ایک ڈائناسور مل گیا اور الدین کا جن مل گیا اور ہماری جیب میں, اور ہم کہتے ہیں یار ایک پلیٹ بریانی لے آؤ. یعنی ہم اس سے پوری بریانی کی پلیٹ نہیں, پوری دکان منگا سکتے ہیں, پورا کارخانہ منگا سکتے ہیں, سب کچھ منگا سکتے ہیں. کیونکہ ہم چھوٹا سوچتے ہیں زیادہ تر ان جنرل, تو ہم ایک پلیٹ بریانی کی منگا لیتے یار یہ تو لے آؤ نا یار, ایک پلاؤ, پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو اس سے فائدہ اٹھائیں کیونکہ اٹ کین ریئلی ڈو ونڈرز فار یو.